جیسے اس محرم کے مہینے میں جو روزہ رکھنا تھا روزہ تو رکھیں گے نہیں. ہم مسلمانوں کو اپنی اہل و عیال پر وسعت کرنا چاہیے, رزق کے اندر اچھا کھانا بنانا چاہیے, کثرت عبادت ہونی چاہیے, تو ان کاموں کو نہیں کریں گے. رکشے پر, ساکیل پر, ٹھیلے پر ڈال کر کے بس چلے جائیں گے تعزیہ بنا کر کے. اب بتائیے اگر کوئی آدمی تعزیہ بناتا ہے, اس کے ارد گرد چکر لگاتا ہے, تو کیا فرق رہ گیا ایک مورتی پوجنے والے کے بیچ میں اور ایک تعزیے کے پیچھے چکر لگانے والے میں؟ What is different? What is different between both person and who is running around the تعزیہ؟ گھوڑا گھاٹ کیا فرق ہے؟ کوئی اگر پتھر کو تراش کر مورتی کو پوچھتا ہے تو and we are saying, ہم یہ کہتے ہیں, ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ you are a kafir, you are a disbeliever, you are a pagan, کہ تم کافر ہو, تم مشرک ہو. کیوں؟ کیونکہ تم مورتی کو پوچھتے ہو کہ جو کہ بے جان ہے, ان کے سامنے مقدس پیشانی کو جھکاتے ہو. اور کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے تھے اندنت مہاپریوشنتی سمبھوتی مپاستی تتوبھویئی ویوتی تموی سمبھوتی آمرتا. بے جان چیز کو پوچھتے ہو, نرک میں چلے جاؤ گے, یہ منتر تمہیں کہہ رہا. وہ کہتا کیوں؟ کہتا اس لیے کہ ایک ہو دیوہ سرو بھوتیشو گوڑہ, دیو ایک ہے, پرماتما ایک ہے, ایک کی پوجا کیوں نہیں کرتے؟ تو اگر وہ پوچھ لے کہ تمہارا بھی خدا ایک ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, جب تمہارا اللہ ایک ہے تو تم اس تعزیے کے پیچھے کیوں منت مانگتے ہو, کیوں چکر کاٹتے ہو, کیوں پریکرما کرتے ہو, کیوں طواف کرتے ہو؟ واٹس ریزن؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, دیو مہان بسر دیامان وہ اللہ ہے. وہ جب خود کہتا ہے ادعونی, مجھے پکارو, میرے پاس آ جاؤ, جسٹ کلوز می, جسٹ کلوز می, میرے پاس آ جاؤ, کال می, مجھے پکارو, میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا. استجب لکم, اللہ خود کہہ رہا ہے. جب سی ایم صاحب خود کہیں کہ آؤ میرے پاس فنڈ لینے کے لیے, میں تمہیں دے دوں گا, تو مکھیا ممبر ایم ایل اے ایم پیز کے گھر کی چکر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی جب اللہ خود کہتا ہے کہ we are giving you, I am giving you definitely with myself, میں خود تمہیں دینا چاہتا ہوں, میں دینے والا ہوں, تو تم کسی اور کو بیچ میں واسطہ بنا کر کیوں لاتے ہو؟ اتعبدون ما تنحتون, ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. کوئی فرق نہیں رہ جائے گا ایک مورتی پوجنے والے میں اور ایک تعزیہ پوجنے والے ایک مسلمان میں. ہماری کمی ہے, ہماری خامی ہے جو ہم قرآن کریم کو لٹکا دیتے ہیں, طاق پر رکھ دیتے ہیں, شریعت کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں, تب جا کر اس پر کوئی قانون بنتا ہے تو اس کے بعد ہم چیختے ہیں کہ ہمارے قرآن کے خلاف, ہماری شریعت کے خلاف مولانا قانون بنا دیا گیا. ہم عمل نہیں کریں گے تو قانون نہیں بنے گا, تو کیا بنے گا؟ پرمیشن دی جائے گی اس پر عمل کرنے کی. ذرا سوچنے کا مقام ہے میرے مسلم بھائیوں, کتنے سارے خرافات موجود ہیں ہمارے درمیان میں, ہمارے بیچ میں, جو ہم لوگ کرتے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. حضرت حسین کے نام پر اگر یہ کیا جاتا ہے تو حضرت حسین اس وقت کے سن 660 ہجری کے اندر اس وقت کا ایک ظالم فاسق اور ایک فاجر بادشاہ تھا جو وراجمان ہوا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو انہوں نے ان کو امارت دی تھی, انہوں نے ان کے ہاتھ میں باغ ڈور سنبھالا تھا, وہ اس لیے کہ اس وقت ان کی نیت صاف تھی, اس وقت وہ صحیح تھے. لیکن جب حکومت آ جاتی ہے, جب ہاتھ میں پیسے آ جاتے ہیں, جب پاور ہاتھ میں آ جاتا ہے, تو اس وقت پھر آدمی نشے میں دھت ہو جاتا ہے, ظلم و ستم کرتا ہے, لوگوں کو پریشان کرتا ہے. وہی ہوا یزید کے ساتھ, ان کے ہاتھ میں جب حکومت آ گئی, ان کے ہاتھ میں جب پردھان منتری کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا, نشے کے اندر چور ہو گیا, طاقت کے نشے میں. انہوں نے کہا کہ اگر حسین نہیں مانتے, اگر حسین مجھے نہیں مانتے تو ان کا محاصرہ کر لو, ان کو ہاؤس آف ریسٹ آف ہاؤس کر لو, ان کو مقید کر دو کسی جگہ کے اوپر, کوفہ, اور دیٹ از لوکیٹڈ جسٹ نیئر بائی عراق. عراق کے اندر یہ کوفہ اور
یہ کربلا پایا جاتا ہے جہاں پر عبیداللہ بن زیاد کی نگرانی کے اندر کہا گیا کہ حسین آپ وہیں پر رک جائیے، آپ کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، مجھے اجازت دے دو، 3 آپشن میرے سامنے، مجھے کسی اسلامک علاقے کی طرف جانے دے دو، یا مجھے یہ راستہ میرے لیے چھوڑ دو، میں چلا جاؤں گا، میں تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، میں تم سے قتال نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت حسین نے یہ پرپوزل رکھا، حضرت حسین نے پیش قدمی نہیں کی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے تلوار کی شروعات کی تھی، تلوار کے دھار کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، یہ تاریخ غلط ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا تھا کہ میں تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، ہو ایم آئی، میں کون ہوں، میں لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے پال پوس کر بڑا کیا ہے، تم ان کے خون کے پیاسے ہو۔ آپ علیہ السلام کا واسطہ دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ ظالم لوگ، وہ بدنیت لوگ، بدکردار لوگ، وہ ظالم فاسق و فاجر لوگ نہیں مانے۔ حضرت حسین کو مقید کر دیا گیا، پانی ختم ہونے کے قریب تھے، کھانے کے وسائل بھی ختم ہو چکے تھے۔ 10 محرم کو عاشورہ کے دن صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت حسین نے بالآخر اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی عدالت، صداقت، وحدانیت کا پرچار کے لیے آج تعزیہ نکال کر بدنام کرنے والوں، 60 ہجری کے اندر محرم کی 10 تاریخ کے اس واقعے کو یاد کرنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نظروں کے سامنے 72 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے جسم کے ٹکڑے انہوں نے دیکھے، ان کے بدن سے نکلتا ہوا خون انہوں نے دیکھا، معصوم بچے تھے، ان کے حلق کے اندر تیر ڈال کر خون کے فوارے چھوڑ دیے گئے، ان کو دیکھا تڑپتا ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان کو قربان تو کر سکتا ہوں، اسلام کی شریعت کو نہ تو میں مٹنے دوں گا، اسلام کے جھنڈے کو تھام کر انہوں نے رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالآخر وقت میں، شام کے وقت میں ان کے گردن کو، ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا جاتا، صرف یہی نہیں بلکہ نیزے کے اندر اٹھایا گیا، اور عبیداللہ بن زیاد اٹھاتے ہوئے آگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے، اور پیچھے ان کی پوری لشکر ہے، عورتوں کو بندی گیا تھا۔ اس واقعے کو یاد کرتے تو آج شراب پی کر تم حضرت حسین کے نام پر یا عیاشی نہ کرتے، یہ اسلام کو بدنام نہ کرتے، یہ جلوس کے نام پر اسلام کی صداقت کے اوپر آنچ آنے نہ دیتے۔ 1400 سال کی آج کی امت مسلمہ کے جیالو، آپ کی اگر جوانی واقعتاً آپ کا اگر ضمیر زندہ ہے، آپ اپنی جوانی کو اگر آپ پاک کرنا چاہتے ہو، اپنی جوانی کو کام میں لانا چاہتے ہو، تو حضرت حسین نے شریعت کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی تھی، کم سے کم اتنا تو کرو کہ حضرت حسین کی قربانی کو فراموش مت کرو، ان کو بدنام نہ کرو۔ اس مبارک مہینے کے اندر عبیداللہ ابن زیاد پہنچتا ہے، دست کے اندر سجا کر پیش کیا گیا یزید کے سامنے، وہ بھی رویا ضرور تھا، نیزے سے ان کے سر کو ہلایا گیا، قربان جائیے، 72 لوگ قربان کر دیے گئے، پھانسی کے پھندے پر لٹک گئے، جسم کے ٹکڑے کروا لیا، لیکن اسلام کا جھنڈا بلند تھا، رکھا، مر گئے، لٹ گئے، لیکن اسلام کا جھنڈا انہوں نے گرنے نہیں دیا۔ آج ہم مسلمان کیا کرتے؟ اس وقت میدان میں فجر کی نماز پڑھی گئی، تہجد کی نماز پڑھی گئی حضرت حسین کی امامت کے اندر۔ آج میرے مسلم جوانوں، ہماری جوانی کہاں پر ہے؟ ہماری پوری طاقت کہاں پر ہے؟ آج یا تو ہم جلوس کے پیچھے کچھ ہمارے جوان چلے جاتے ہیں، ڈھول بجانے کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اپنی اہل و عیال پر وسعت کرنا چاہیے، رزق کے اندر اچھا کھانا بنانا چاہیے، کثرت عبادت ہونی چاہیے، تو ان کاموں کو نہیں کریں گے۔ رکشے پر، سائیکل پر، ٹھیلے پر ڈال کر کے بس چلے جائیں گے تعزیہ بنا کر کے۔ بتائیے اگر کوئی آدمی تعزیہ بناتا ہے، اس کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، تو کیا فرق رہ گیا ایک مورتی پوجنے والے کے بیچ میں اور ایک تعزیے کے پیچھے چکر لگانے والے میں؟ What is different? What is different between both person and who is running around the تعزیہ؟ گھوڑا گھاٹ کیا فرق ہے؟
कोई अगर पत्थर को तराश कर मूर्ति को पूछता है तो एंड वी आर सेइंग, हम ये कहते हैं, हम ये कह देते हैं कि यू आर अ काफिर, यू आर अ डिसबिलीवर, यू आर अ पैगन, कि तुम काफिर हो, तुम मुशरिक हो। क्यों? क्योंकि तुम मूर्ति को पूछते हो कि जो कि बेजान है, उनके सामने मुकद्दस पेशानी को झुकाते हो। और कुछ पढ़े लिखे होते हैं तो वो कहते थे अंदंत महाप्रियोशंति संभवती मुपास्ति ततु भूयि व्युति तमोयु संभूतियामरता। बेजान चीज को पूछते हो, नरक में चले जाओगे, ये मंत्र तुम्हें कह रहा। वो कहता क्यों? कहता इसलिए कि एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, देव एक है, परमात्मा एक है, एक की पूजा क्यों नहीं करते? तो अगर वो पूछ ले कि तुम्हारा भी खुदा एक है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, जब तुम्हारा अल्लाह एक है तो तुम इस ताज़िये के पीछे क्यों मन्नत मांगते हो, क्यों चक्कर काटते हो, क्यों परिक्रमा करते हो, क्यों तवाफ करते हो? व्हाट्स रीजन? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, देव महान बसुर दयामान वो अल्लाह है। वो जब खुद कहता है उदऊनी, मुझे पुकारो, मेरे पास आ जाओ, जस्ट क्लोज मी, जस्ट क्लोज मी, मेरे पास आ जाओ, कॉल मी, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा। अस्तजिब लकुम, अल्लाह खुद कह रहा है। जब सीएम साहब खुद कहें कि आओ मेरे पास फंड लेने के लिए, मैं तुम्हें दे दूंगा, तो मुखिया मेंबर एमएलए एमपीस के घर के चक्कर लगाने की क्या जरूरत है? ऐसे ही जब अल्लाह खुद कहता है कि वी आर गिविंग यू, आई एम गिविंग यू डेफिनेटली विथ माई सेल्फ, मैं खुद तुम्हें देना चाहता हूं, मैं देने वाला हूं, तो तुम किसी और को बीच में वास्ता बनाकर क्यों लाते हो? अताबुदून मा तनहितून, ऐसी चीज की इबादत करते हो जिसको तुमने अपने हाथों से बनाया है। कोई फर्क नहीं रह जाएगा एक मूर्ति पूजने वाले में और एक ताजिया पूजने वाले एक मुसलमान में। हमारी कमी है, हमारी खामी है जो हम कुरान करीम को लटका देते हैं, ताक पर रख देते हैं, शरीयत को उठाकर फेंक देते हैं, तब जाकर उस पर कोई कानून बनता है तो उसके बाद हम चीखते हैं कि हमारे कुरान के खिलाफ, हमारी शरीयत के खिलाफ मौलाना कानून बना दिया गया। हम अमल नहीं करेंगे तो कानून नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? परमिशन दी जाएगी इस पर अमल करने की। जरा सोचने का मकाम है मेरे मुस्लिम भाइयों, कितने सारे खुराफात मौजूद हैं हमारे दरमियान में, हमारे बीच में, जो हम लोग करते हैं, उनको खत्म करने की कोशिश नहीं करते। हजरत हुसैन के नाम पर अगर ये किया जाता है तो हजरत हुसैन उस वक्त के सन 660 हिजरी के अंदर उस वक्त का एक जालिम फासिक और एक फाजिर बादशाह था जो विराजमान हुआ था। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, जो उन्होंने उनको अमारत दी थी, उन्होंने उनके हाथ में बागडोर संभाला था, वो इसलिए कि उस वक्त उनकी नीयत साफ थी, उस वक्त वो सही थे। लेकिन जब हुकूमत आ जाती है, जब हाथ में पैसे आ जाते हैं, जब पावर हाथ में आ जाता है, तो उस वक्त फिर आदमी नशे में धुत हो जाता है, जुल्म सितम करता है, लोगों को परेशान करता है। वही हुआ यजीद के साथ। उनके हाथ में जब हुकूमत आ गई, उनके हाथ में जब प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट दे दिया गया, नशे के अंदर चूर हो गया, ताकत के नशे में। उन्होंने कहा कि अगर हुसैन नहीं मानते, अगर हुसैन मुझे नहीं मानते तो उनका मुहासरा कर लो, उनको हाउस ऑफ रेस्ट ऑफ हाउस कर लो, उनको मुक़य्यद कर दो किसी जगह के ऊपर, कूफा, और दैट इज लोकेटेड जस्ट नियर बाय इराक। इराक के अंदर ये कूफा और ये करबला पाया जाता है, जहां पर उबैदुल्लाह बिन जियाद की निगरानी के अंदर कहा गया कि हुसैन आप वहीं पर रुक जाइए, आपको आगे बढ़ने की इजाजत नहीं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, मुझे इजाजत दे दो, 3 ऑप्शन मेरे सामने, मुझे किसी इस्लामिक इलाके की तरफ जाने दे दो, या मुझे ये रास्ता मेरे लिए छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा, मैं तुमसे जंग नहीं करना चाहता, मैं तुमसे क़िताल नहीं करना चाहता। हजरत हुसैन ने ये प्रपोजल रखा, हजरत हुसैन ने पेशकदमी नहीं की थी। कुछ लोग कहते हैं कि हजरत हुसैन ने तलवार की शुरुआत की थी, तलवार के धार को लोगों के सामने पेश किया था, ये तारीख गलत है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो कहा था कि मैं तुमसे जंग नहीं करना चाहता, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे अपने हाथों से खिलाया है, अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम उनके खून के प्यासे हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता दिया गया,
لیکن پھر بھی وہ ظالم لوگ، وہ بدنیت لوگ، بدکردار لوگ، وہ ظالم فاسق و فاجر لوگ نہیں مانے۔ حضرت حسین کو مقید کر دیا گیا، پانی ختم ہونے کے قریب تھے، کھانے کے وسائل بھی ختم ہو چکے تھے۔ 10 محرم کو عاشوراء کے دن صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت حسین نے بالآخر اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی عدالت، صداقت، وحدانیت کا پرچار کے لیے آج تعزیہ نکال کر بدنام کرنے والوں، 60 ہجری کے اندر محرم کی 10 تاریخ کے اس واقعے کو یاد کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نظروں کے سامنے 72 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے جسم کے ٹکڑے انہوں نے دیکھے، ان کے بدن سے نکلتا ہوا خون انہوں نے دیکھا، معصوم بچے تھے، ان کے حلق کے اندر تیر ڈال کر خون کے فوارے چھوڑ دیے گئے، ان کو دیکھا تڑپتا ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان کو قربان تو کر سکتا ہوں، اسلام کی شریعت کو نہ تو میں مٹنے دوں گا۔ اسلام کے جھنڈے کو تھام کر انہوں نے رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالآخر وقت میں، شام کے وقت میں ان کے گردن کو، ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا جاتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ نیزے کے اندر اٹھایا گیا اور عبید اللہ بن زیاد اٹھاتے ہوئے آگے آگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے اور پیچھے ان کی پوری لشکر ہے، عورتوں کو بندی گیا تھا۔ اس واقعے کو یاد کرتے تو آج شراب پی کر تم حضرت حسین کے نام پر یا عیاشی نہ کرتے، یہ اسلام کو بدنام نہ کرتے، یہ جلوس کے نام پر اسلام کی صداقت کے اوپر آنچ آنے نہ دیتے۔ 1400 سال کے آج کی امت مسلمہ کے جیالو، آپ کی اگر جوانی واقعتاً آپ کا اگر ضمیر زندہ ہے، آپ اپنی جوانی کو اگر آپ پاک کرنا چاہتے ہو، اپنی جوانی کو کام میں لانا چاہتے ہو، تو حضرت حسین نے شریعت کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی تھی۔ کم سے کم اتنا تو کرو کہ حضرت حسین کی قربانی کو فراموش مت کرو، ان کو بدنام نہ کرو۔ اس مبارک مہینے کے اندر عبید اللہ ابن زیاد پہنچتا ہے، دست کے اندر سجا کر پیش کیا گیا یزید کے سامنے، وہ بھی رویا ضرور تھا، نیزے سے ان کے سر کو ہلایا گیا، قربان جائیے۔ 72 لوگ قربان کر دیے گئے، پھانسی کے پھندے پر لٹک گئے، جسم کے ٹکڑے کروا لیا، لیکن اسلام کا جھنڈا بلند تھا، رکھا، مر گئے، لٹ گئے، لیکن اسلام کا جھنڈا انہوں نے گرنے نہیں دیا۔ آج ہم مسلمان کیا کرتے؟ اس وقت میدان میں فجر کی نماز پڑھی گئی، تہجد کی نماز پڑھی گئی حضرت حسین کی امامت کے اندر۔ آج میرے مسلم جوانوں، ہماری جوانی کہاں پر ہے؟ ہماری پوری طاقت کہاں پر ہے؟ آج یا تو ہم جلوس کے پیچھے کچھ ہمارے جوان چلے جاتے ہیں، ڈھول بجانے کے پیچھے چلے جاتے، بھائی جیسے اس محرم کے مہینے میں جو روزہ رکھنا تھا روزہ تو رکھیں گے نہیں۔ ہم مسلمانوں کو اپنی اہل و عیال پر وسعت کرنا چاہیے، رزق کے اندر اچھا کھانا بنانا چاہیے، کثرت عبادت ہونی چاہیے، تو ان کاموں کو نہیں کریں گے۔ رکشے پر، ساکیل پر، ٹھیلے پر ڈال کر کے بس چلے جائیں گے تعزیہ بنا کر کے۔ بتائیے اگر کوئی آدمی تعزیہ بناتا ہے، اس کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، تو کیا فرق رہ گیا ایک مورتی پوجنے والے کے بیچ میں اور ایک تعزیے کے پیچھے چکر لگانے والے میں؟ What is different between both person and who is running around the تعزیہ؟ گھوڑا گھاٹ کیا فرق ہے؟ کوئی اگر پتھر کو تراش کر مورتی کو پوچھتا ہے تو and we are saying، ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ you are a کافر، you are a disbeliever، you are a pagan، کہ تم کافر ہو، تم مشرک ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم مورتی کو پوجتے ہو کہ جو کہ بے جان ہے، ان کے سامنے مقدس پیشانی کو جھکاتے ہو۔ اور کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں اندنت مہا پریوشنتی سمبھوتی مپاستی تتو بھویائی ویوتی تموی سمبھوتی آمرتا، بے جان چیز کو پوچھتے ہو، نرک میں چلے جاؤ گے، یہ منتر تمہیں کہہ رہا۔ وہ کہتا کیوں؟ کہتا اس لیے کہ ایکو دیوہ سرو بھوتیشو گوڑہ، دیو ایک ہے، پرماتما ایک ہے، ایک کی پوجا کیوں نہیں کرتے؟ تو اگر وہ پوچھ لے کہ تمہارا بھی خدا ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جب تمہارا اللہ ایک ہے تو تم اس تعزیے کے پیچھے کیوں منت مانگتے ہو؟ کیوں چکر کاٹتے ہو؟ کیوں پریکرما کرتے ہو؟ کیوں طواف کرتے ہو؟ واٹس ریزن؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، دیو مہان بسر دیامان وہ اللہ ہے، وہ جب خود کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، میرے پاس آ جاؤ،
جسٹ کلوز می، جسٹ کلوز می، میرے پاس آ جاؤ، کال می، مجھے پکارو، میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا، استجب لکم۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، جب شی ایم صاحب خود کہیں کہ آؤ میرے پاس فنڈ لینے کے لیے میں تمہیں دے دوں گا، تو مکھیا ممبر ایم ایل اے ایم پیز کے گھر کے چکر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی جب اللہ خود کہتا ہے کہ وی آر گیونگ یو، آئی ایم گیونگ یو ڈیفینیٹلی وتھ مائی سیلف، میں خود تمہیں دینا چاہتا ہوں، میں دینے والا ہوں، تو تم کسی اور کو بیچ میں واسطہ بنا کر کیوں لاتے ہو؟ اتعبدون ما تنحتون، ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کوئی فرق نہیں رہ جائے گا ایک مورتی پوجنے والے میں اور ایک تازیہ پوجنے والے ایک مسلمان میں۔ ہماری کمی ہے، ہماری خامی ہے جو ہم قرآن کریم کو لٹکا دیتے ہیں، طاق پر رکھ دیتے ہیں، شریعت کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، تب جا کر اس پر کوئی قانون بنتا ہے تو اس کے بعد ہم چیختے ہیں کہ ہمارے قرآن کے خلاف، ہماری شریعت کے خلاف مولانا قانون بنا دیا گیا۔ ہم عمل نہیں کریں گے تو قانون نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ پرمیشن دی جائے گی اس پر عمل کرنے کی۔ ذرا سوچنے کا مقام ہے میرے مسلم بھائیوں، کتنے سارے خرافات موجود ہیں ہمارے درمیان میں، ہمارے بیچ میں، جو ہم لوگ کرتے ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حضرت حسین کے نام پر اگر یہ کیا جاتا ہے تو حضرت حسین اس وقت کے سن 660 ہجری کے اندر اس وقت کا ایک ظالم فاسق اور ایک فاجر بادشاہ تھا جو وراجمان ہوا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو انہوں نے ان کو امارت دی تھی، انہوں نے ان کے ہاتھ میں باغ ڈور سنبھالا تھا، وہ اس لیے کہ اس وقت ان کی نیت صاف تھی، اس وقت وہ صحیح تھے۔ لیکن جب حکومت آ جاتی ہے، جب ہاتھ میں پیسے آ جاتے ہیں، جب پاور ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اس وقت پھر آدمی نشے میں دھت ہو جاتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ وہی ہوا یزید کے ساتھ، ان کے ہاتھ میں جب حکومت آ گئی، ان کے ہاتھ میں جب پردھان منتری کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، نشے کے اندر چور ہو گیا، طاقت کے نشے میں۔ انہوں نے کہا کہ اگر حسین نہیں مانتے، اگر حسین مجھے نہیں مانتے تو ان کا محاصرہ کر لو، ان کو ہاؤس آف ریسٹ آف ہاؤس کر لو، ان کو مقید کر دو کسی جگہ کے اوپر، کوفہ، اور دیٹ از لوکیٹڈ جسٹ نیئر بائی عراق کے اندر یہ کوفہ اور یہ کربلا پایا جاتا ہے، جہاں پر عبید اللہ بن زیاد کی نگرانی کے اندر کہا گیا کہ حسین آپ وہیں پر رک جائیے، آپ کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، مجھے اجازت دے دو، 3 آپشن میرے سامنے، مجھے کسی اسلامک علاقے کی طرف جانے دے دو، یا مجھے یہ راستہ میرے لیے چھوڑ دو، میں چلا جاؤں گا، میں تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، میں تم سے قتال نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت حسین نے یہ پرپوزل رکھا، حضرت حسین نے پیش قدمی نہیں کی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے تلوار کی شروعات کی تھی، تلوار کے دھار کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، یہ تاریخ غلط ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا تھا کہ میں تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، ہو ایم آئی، میں کون ہوں، میں لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے پال پوس کر بڑا کیا ہے، تم ان کے خون کے پیاسے ہو۔ آپ علیہ السلام کا واسطہ دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ ظالم لوگ، وہ بدنیت لوگ، بدکردار لوگ، وہ ظالم فاسق و فاجر لوگ نہیں مانے۔ حضرت حسین کو مقید کر دیا گیا، پانی ختم ہونے کے قریب تھے، کھانے کے وسائل بھی ختم ہو چکے تھے۔ 10 محرم کو عاشورہ کے دن صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت حسین نے بالآخر اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی عدالت، صداقت، وحدانیت کا پرچار کے لیے، آج تعزیہ نکال کر بدنام کرنے والوں، 60 ہجری کے اندر محرم کی 10 تاریخ کے اس واقعے کو یاد کرنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نظروں کے سامنے 72 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے جسم کے ٹکڑے انہوں نے دیکھے، ان کے بدن سے نکلتا ہوا خون انہوں نے دیکھا، معصوم بچے تھے، ان کے حلق کے اندر تیر ڈال کر خون کے فوارے چھوڑ دیے گئے، ان کو دیکھا تڑپتا ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان کو قربان تو کر سکتا ہوں، اسلام کی شریعت کو نہ تو میں
मिटने दूंगा। इस्लाम के झंडे को थाम कर उन्होंने रखा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बिलाखिर वक्त में, शाम के वक्त में उनके गर्दन को, उनके सर को तन से जुदा कर दिया जाता। सिर्फ यही नहीं बल्कि नेज़े के अंदर उठाया गया और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद उठाते हुए आगे आगे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक है और पीछे उनकी पूरी लश्कर है। औरतों को बंदी गया था। इस वाक़े को याद करते तो आज शराब पी कर तुम हजरत हुसैन के नाम पर या याशी ना करते, ये इस्लाम को बदनाम न करते, ये जुलूस के नाम पर इस्लाम की सदाकत के ऊपर आंच आने ना देते। 1400 साल के आज की उम्मत मुस्लिमा के जयालो, आपकी अगर जवानी वाक़ईतन आपका अगर ज़मीर जिंदा है, आप अपनी जवानी को अगर आप पाक करना चाहते हो, अपनी जवानी को काम में लाना चाहते हो, तो हजरत हुसैन ने शरीयत को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। कम से कम इतना तो करो कि हजरत हुसैन की कुर्बानी को फरामोश मत करो, उनको बदनाम न करो। इस मुबारक महीने के अंदर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद पहुंचता है, दस्त के अंदर सजा कर पेश किया गया यजीद के सामने। वो भी रोया जरूर था, नेज़े से उनके सर को हिलाया गया, कुर्बान जाइए। 72 लोग कुर्बान कर दिए गए, फांसी के फंदे पर लटक गए, जिस्म के टुकड़े करवा लिया, लेकिन इस्लाम का झंडा बुलंद था, रखा, मर गए, लुट गए, लेकिन इस्लाम का झंडा उन्होंने गिरने नहीं दिया। आज हम मुसलमान क्या करते? उस वक्त मैदान में फजर की नमाज पढ़ी गई, तहज्जुद की नमाज पढ़ी गई हजरत हुसैन की इमामत के अंदर। आज मेरे मुस्लिम जवानों, हमारी जवानी कहां पर है? हमारी पूरी ताकत कहां पर है? आज या तो हम जुलूस के पीछे कुछ हमारे जवान चले जाते हैं, ढोल बजाने के पीछे चले जाते